جہاں جہاں کی جو زبانیں ہیں ان کو جس طرح سے ایکموڈیٹ کیا گیا ہے وہ ہماری نئی نسل کو تیار کرنے کے لیے اور لوکل زبانوں کو ریجنل لینگویجز کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے جس کا ابھی آپ نے اعتراف کیا۔ مفتی صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں، ظاہر ہے کہ اردو شاعری کو یا اردو افسانے کو یا اردو ناول کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں عام طور سے دو چیزوں کا ذکر اکثر مل جاتا ہے۔ جب خوبصورتی کسی چیز کی بیان کرنی ہوتی ہے تو کسی عمارت کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو تاج محل کا ذکر ہو جاتا ہے، کسی شاعر کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اردو کے حوالے سے تو غالب کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن کسی زمین کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کشمیر بھی کیا جاتا ہے۔ ساغر اعظمی نے وہ شعر کہا تھا کہ کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو کہ آگ لگاؤ گے برفیلی زبانوں میں۔ اور جو شعر امیر خسرو سے منسوب ہے، حالانکہ وہ اس کے جہانگیری کا ایک مقولہ ہے، امیر خسرو کا شعر نہیں ہے، جس کو نور جہاں نے یہاں دہرایا تھا کہ اگر فردوس پر روئے زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ زبان و ثقافت، یہ جو برسوں کی نہیں بلکہ صدیوں کی وراثت ہے کہ آپ کی مہمان نوازی، آپ کی میناکاری، آپ کا جو ہینڈی کرافٹ ہے، آپ کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے، آپ کا جو ایک دوسرے کی مہمان نوازی ہے، جو کنٹریبیوشن ہے آپ کا پرشین میں، سنسکرت میں، کشمیری میں، پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، ان ڈیفرنٹ زبانوں میں، اس کو اگلی نسلوں تک کس طرح سے منتقل کیا جائے، اس کا روڈ میپ کیا ہو، کیونکہ ہم جس پلیٹ فارم پر گفتگو کر رہے ہیں یہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا اردو کا ادارہ، پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی اتنا بڑا ادارہ اردو زبان و ثقافت کا NCPL سے بڑا، یعنی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے سینٹر پورے دیش میں، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کے کمپیوٹر سینٹر، کیلیگرافی کے سینٹر آپ کے کشمیر کے اندر، اور جو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا کنٹریبیوشن بھی۔ تو اگلی نسلوں میں اس کو کس طرح سے منتقل کیا جائے، جس ہیریٹیج کا آپ نے ذکر کیا، تو ایز اے استاذ، ایز اے ٹیچر، ایز اے تھنکر آپ اس میں کیا اپورچونیٹیز دیکھتے ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک زبان اور ایک روایت کا علم بردار نہیں، بلکہ کئی روایات، کئی زبانیں جو ہیں انہوں نے مختلف ادوار میں کشمیر میں جو ہے اپنا اثر چھوڑا ہے، اور اس لیگیسی کو ہم وی آر کنٹینیوئنگ ود دیٹ لیگیسی۔ تو ایک زمانہ تھا کہ کشمیر کو ایرانی صغیر کہا جاتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یعنی یہ مغل دور سے پہلے کی بات ہے۔ مغل دور سے کشمیر میں فارسی مغل دور میں متعارف نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے 200 سال پہلے یہاں پہ فارسی جو ہے وہ موجود تھی۔ 1586 میں اکبر نے کشمیر کو مغل سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا، مگر اس سے 200-250 سال پہلے ہی جو تھی وہ فارسی زبان کشمیر آ چکی تھی، اور یہاں پہ بڑے بڑے قلمکار، شعراء جو تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنا سکہ جو ہے اپنا لوہا منوایا تھا، اور وہ پورے ایران میں مشہور ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی۔ تو فارسی سے پہلے ہمارے یہاں سنسکرت کا عروج تھا، بڑے بڑے اسکالر سنسکرت میں آئے، فارسی پھر آئے، فارسی کے بعد پھر اردو زبان آئی 19ویں صدی میں، اور 19ویں صدی کے بعد پھر 20ویں صدی میں، 20ویں صدی کے جو mid 20th سینچری ہے، اراؤنڈ دیٹ ٹائم انگریزی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سب سے اہم زبان بن گئی، کیونکہ جیسے ہندوستان کی باقی ریاستوں میں ہوا اسی طرح سے کشمیر میں بھی ہوا، جموں کشمیر میں بھی ہوا کہ انگریزی جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن بن گیا، اور امپلائیبلٹی کا ایک جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ بن گیا۔ مگر جہاں تک ورثے کی بات ہے، اور روایت کی بات ہے، اور اپنے روٹس کی بات ہے، تو وہ ہمارا انگریزی میں موجود نہیں ہے، وہ ہمارا اپنی زبان اردو میں ہے، فارسی میں ہے، کشمیری میں، ان 3 زبانوں میں۔ اب آپ کا سوال ہے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بڑے سازگار نظر نہیں آ رہے، تو گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور
اس میں جو پہلا جو کلیدی رول ہے وہ والدین کو رول ادا کرنا ہوگا کہ ان کو توجہ دلانی ہوگی اپنے بچوں کو کہ اردو کی اہمیت کیا ہے اور اردو کو کہاں کہاں پہ آپ استعمال کر سکتے ہو. اردو کو ڈسکریج، یہ نہیں ایک زمانہ تھا میرے بچپن میں کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کو اردو سکھائیے، کیونکہ باہر کی دنیا سے اگر ان کو بات کرنی، باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے تو اردو سیکھنا ضروری ہے. پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ لوگ کہنے لگے اب اردو کو چھوڑیے، اب انگریزی سکھائیے بچوں کو. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں کشمیری بچے کہ ان کی مادری زبان آلموسٹ وہ انگریزی ہے، کیونکہ وہ ان کے ماں باپ ان سے انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں. تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی زبان میں پھر سوچنے لگتے ہیں، وہ آپ کے خیالات کی زبان بن جاتی ہے، آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کی زبان بن جاتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فیملی کو اپنی لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اسکولز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آگے جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں اردو کی ایک ریسرجنس ہے. یہ جو آپ ریختہ کا کلچر دیکھ رہے ہیں اور شاعری کا کلچر دیکھ رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اردو زبان میں ایک جاذبیت موجود ہے، اس میں ایک کشش موجود ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی واقفیت کسی کو اردو زبان سے ہو جاتی ہے دین اٹ بیکمز این irresistible لینگویج. یو آر drawn to it naturally. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھیں اور آپ اس کی شاعری جو ہے خصوصاً اس کا ادب جو ہے اس کو پڑھیں. تو میرے نقطۂ نگاہ سے کشمیر میں آلریڈی آپ کی زمین زرخیز ہے، گراؤنڈ ورک آلریڈی ہو چکا ہے، مگر اب وی ڈونٹ ہیو ٹو الاؤ اٹ ٹو گیٹ لاسٹ. اس کو کسی طرح سے ہمیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور روڈ میپ کی جہاں پہ آپ نے بات کی، تو اس مختلف سٹیجز پہ، مختلف لیولز پہ یہ کام ہو سکتا ہے. جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے، ایجوکیشنل ادارے اپنا کام کریں گے، مگر میرے خیال میں اساتذہ کی ایک بہت بڑی وہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اردو کے حسن سے، اردو کی خوبی سے اور اس روایت سے جو ہے ہماری نئی جنریشن کو آگاہ کرے. تو انشاءاللہ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف ضرور.